اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ایک بار پھر جمع کر لیا ہے۔ یہ اس کا کرم بالا کرم ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسے دو شناخواہ موجود ہیں جو الحمدللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر نذرانۂ عقیدت بڑی عقیدت و محبت سے پیش کیا کرتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید کامران قادری صاحب، محمد عابد قادری صاحب۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور حضور کی نظر ہے کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر میں مشغول رکھا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے تقریباً 40 پروگرام تقریباً ہونے کو ہے، اور اس میں ہمارے نعت سے تعلق رکھنے والے تمام ہی حضرات جو سرکردہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا نعت کی فیلڈ میں سیر فہرست جو آتے ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں، اور آج آپ بھی اسی سیٹ پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے۔ جب ہم نعت کی طرف آتے ہیں، نعت کی بات کرتے ہیں، تو نعت ہی کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے لیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو بہت اچھی کی زبیر بھائی آپ نے کہ نعت ہی کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت کے لیے ضروری ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے والہانہ محبت کی، کسی نے جان کے نذرانے پیش کیے، کسی نے مال کے نذرانے پیش کیے، کسی صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نعت کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ سبحان تو بے شمار صحابہ اکرام، اب کہہ سکتے ہیں آپ، مشہور واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کا نذرانہ پیش کیا، جو کچھ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کا نذرانہ پیش کیا، اور دیگر صحابہ اکرام، کسی نے حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وائس کو سماعت کر رہے تھے، اور آج مدینہ شریف میں صرف 10,000 کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام ہیں جن کی تربت بقیع پاک میں ہے، جنت البقیع میں جو مدفون ہیں۔ باقی 90,000 سے زائد صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، اور دین کے کام کو، سرکار کو خوش کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ تو نعت کا شعبہ بھی ایسا ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور عزت دی، توقیر دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ حسان اب ہماری تعریف بیان کرو۔ تو سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، سرکار نے حسان کو ممبر پر بٹھایا، سرکار کے ثنا خوانوں کی توقیر بڑھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات وہی ہے کہ کوئی کس انداز سے پیش کر رہا ہے، کوئی کس انداز سے۔ اب جو ثنا خوانی کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں ان کا اپنا انداز ہے۔ کچھ لوگ مال خرچ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں محفل میلاد سجاتے ہیں اور دیگر غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اور مساجد میں مختلف دینی کام کر کے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح ہر شخص کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے کہ جو اس کا عشق ہے، جو عقیدت ہے، وہ اگر مال سے کرنا چاہے گا تو مال سے جو ہے کہ عقیدت کا اظہار کرے گا، جو جان سے، جو جہاد پہ جاتے ہیں وہ جان سے کرتے ہیں، مال سے کرتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار سے کرتے ہیں، تبلیغ کر کے کرتے ہیں اسلام کی۔ ہاں، آپ نے یہ بات کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جہاد اکبر کیا کرو۔ جہاد اکبر، صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ آپ نے جو جہاد کا نام لیا نا، کہ جہاد تو بہت سارے لوگ کس کس نام سے جہاد کو یاد کر رہے ہیں، لیکن
اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع بندہ کر رہا ہے، یہ بھی جہاد اکبر ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہم زیادہ موٹرائز ہوں اور زیادہ فیشنیبل بن جائیں اور پھر اس طرح کریں، لیکن اسی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ، اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور سنتوں کی تبلیغ کرتا ہے، سنتیں پھیلاتا ہے، تو وہ جہاد اکبر کر رہا ہے۔ اور یہ جہاد اکبر جو ہے وہ عملی نعت ہے۔ اگر حضور کی سنتوں کو آپ اپنے اوپر لاگو کر دو تو یہ ایک عملی نعت ہو گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کا ایک جذبہ، کیونکہ ہم ویسے تو حضور کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اعمال سے، عمل سے دیکھا جائے تو ہم بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور کا عشق اگر اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم حضور کے فرمودات پر بھی عمل کریں، حضور کی سنتوں پر بھی عمل کریں، حضور کے جو بتائے ہوئے فرمان ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، گفتگو بڑی دلچسپ ہو گئی کہ ہم اپنے حالات پہ آ گئے کہ ہمارا جو اس وقت جو پاکستان کے اور دنیا کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر طرف نفس نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے، اپنے مفاد کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ امت کی بقا کس میں ہے، امت اور جو دین اسلام ہے اس کی بقا کس میں ہے، ان باتوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی معاملات پر بھی نظر رکھیں کہ جو ہمارے جو معاشرہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ نہیں، نعت کے ذریعے الحمدللہ بے شمار کام ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ نے سنا ہوگا اللہ پاک تجھے لہن داؤدی عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں رب نے اتنا مٹھاس اور اتنی یعنی کہ شائستگی عطا فرمائی تھی کہ چرند پرند جنات سب آپ کی آواز سنتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ کا جس پر انعام ہوا کہ جسے اچھی آواز ملی، اب اس کو وہ کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو نعت کے ذریعے الحمدللہ کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، کافی محافل میں ہم گئے اور وہاں پہ نعت پڑھی ہے۔ تو ایک میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے ایک بات کہوں کہ ہم ایک محفل میں ہم نعت پڑھ رہے تھے، تو نعت پڑھ کے ہم چلے گئے وہاں سے، کچھ عرصے بعد اسی علاقے میں اسی جگہ پھر دوبارہ محفل میں جانے کی سعادت ملی۔ تو وہاں ہم نعت پڑھ کے جب فارغ ہوئے پھر ہم جانے لگے تو ایک شخص قریب آیا ہمارے اور سلام دعا ہوئی اور اس نے کہا کہ بھائی آپ جو پہلے آئے تھے نا، پہلے میں نے آپ کی نعت سنی اور میں کبھی مسجد کی طرف نہیں بڑھتا تھا، کبھی میں نے اچھے کاموں کی طرف مجھے رغبت نہیں ملتی تھی، لیکن آپ کی نعت سنی میں نے تو میں اس وقت سے لے کے آج تک میں اب نمازیں پڑھنے لگا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نمازوں کا پابند بنا ہوں۔ معاشرہ ہو گیا، داڑھی رکھی اس نے، امام شریف بھی سجایا تو یہ نعت کے صدقے، یہ نعت کی بات۔ تو لہن داؤدی کی آپ نے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آوازوں سے نوازا ہے، آپ دونوں گروپ کی صورت میں پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آج ہم گزشتہ ایک دہائی سے ہم آپ کو سنتے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ اپنی لہن داؤدی جو اللہ نے آپ کو بھی عطا کیا ہے، ہم کا نذرانہ پیش کریں یا نعت جس طرح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام، آئیے اس کے چند اشعار مل کر رب کے ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 کیا کہنے اللہ اللہ اللہ
اللہ ہو. میں ہوں بندہ وہ مولا کون گے اپنا اس کے سوا. میں ہوں بندہ وہ مولا کون گے اپنا اس کے سوا. ہاں میں ہوں اس کا وہ گے میرا. ہاں میں ہوں اس کا وہ گے میرا جس نے بنایا اور پالا. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا اللہ ہو 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 اللہ ہو. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا. ہاں دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. کیا کہنے. واہ 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 واہ. آپ دونوں گروپ کی شکل میں نعت پڑھتے ہیں. جی الحمد. تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے گروپ بنے اور وہ ٹوٹ گئے، لیکن الحمدللہ یہ مبارکباد آپ کو ہو کہ آپ نے ایک عرصے سے آپ دونوں گروپ کی شکل میں نعت پڑھنے، اللہ نے آپ کو اتحاد محبت آپس میں دی ہے. تو یہ کیسے یہ واقعہ رونما ہوا؟ کس طرح آپ کا ذہن اس طرف آیا؟ کم و بیش زبیر بھائی 15 سال ہو گئے ہم مل کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ تو بے ساختہ یا بلا اللہ پاک جس کو جس طرح جو توفیق دے جس طرح توفیق دے. اور ہمارا ویسے بیسکلی کوئی ارادہ ویسے نہیں تھا یا کسی نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا کہ یار آپ دونوں اس طرح پڑھو. اچھا. دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک مسجد میں امام تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں آپ امامت کرتے؟ امامت کرتا تھا کم و بیش 4 سال امامت کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عابد قادری ہمارے علاقے میں محلے میں مطلب تھوڑا سا گھر سے ڈسٹینس ہے لیکن ملنا جلنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مؤذنی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. مسجد میں ساتھ لے آیا اور ہماری سلام دعا پہلے مسجد سے پہلے بھی تھی. تو چلو بھائی ٹھیک ہے. اور مسجد والوں نے کمیٹی نے اوکے کیا. اب میں مسجد میں ہفتہ وار ایک درود خوانی کی محفل کرتا تھا جمعرات کے دن. تو اب وہاں پہ اس میں طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ بھائی ہم درود خوانی کی محفل کے بعد 2 کلام پڑھتے تھے. اچھا. اب میں کلام شروع کرتا، عابد قادری میرے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. اب وہ پڑھتے پڑھتے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایسی میچنگ ہو گئی کہ لوگوں کو اچھا لگنے لگا کہ یار آپ دونوں جو مل کے پڑھتے ہو تو اور اچھا پڑھتے ہو ماشاءاللہ. تو اس کا جو صحیح پریکٹیکل ہوا وہ ہم ملیر سے باہر اپنے علاقے سے باہر ایک محفل میں گئے. وہاں پر ہم دونوں نے یعنی کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو عابد جس طرح پہلے پڑھتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ پڑھنے لگا. اب وہ پڑھنا لوگوں کو اتنا اچھا لگا کہ بھائی کہ آپ آئیں گے تو دونوں آئیں گے ساتھ. کیا کہنے. واہ واہ. اب اس محفل سے پھر ہم آگے محفل میں گئے تو وہاں پہ بھی ہم جب دونوں ساتھ پڑھنے لگے تو لوگوں کو یعنی کہ اگر ہم کہیں انداز پسند آیا اور ہمارا کیا کہہ سکتے ہیں میچنگ بڑی پسند آئی کہ یار آپ دونوں جو پڑھتے ہو ایک ساتھ اٹھتے ہو ایک ساتھ بیٹھتے ہو. یعنی یہ پڑھنے کے لب و لہجے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپس میں شیر و شکر ہے. شیر و شکر ہے ہم نوالا ہم پیالہ ہے. ہاں لوگوں کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ بظاہر جسم 2 ہیں لیکن آواز ان کی ایک ہے. آواز جو ہے ان کی ایک ہے. جبکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ آواز سے نوازا ہے. یہ تو اس کی دین ہے. ہر ایک کو الگ الگ آواز دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ بڑا دلچسپ امر ہے کہ ایک امام
مسجد اور ایک مؤذن، مؤذن۔ ان کا آپس میں کمبینیشن بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آئے دن جو ہے کہ مؤذن صاحب کی اور امام صاحب کی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ کا یہ عجیب اتفاق ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود آپ ایک ساتھ رہے۔ مطلب مسجد تک تو جو ہم ساتھ تھے ہی، پھر اس کے بعد جب مسجد سے اپنی دیگر مصروفیات میں بڑھ گئے تو، لیکن الحمدللہ ہمارے نعت خوانی کے حوالے سے ہم ایک ساتھ چلتے رہے، مسجد چھوڑے بھی کم و بیش 10 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ اب نعت کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے شروع میں یہ سوال کیا تھا کہ نعت ہی کیوں ضروری ہے، تو بہت تفصیل سے آپ نے اس کا جواب میں نعت فرمایا کہ نعت اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر شخص اپنے اپنے عقیدے سے اپنی اپنی محبت سے پیش کرتا ہے۔ موجودہ دور میں جو نعت خوانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں کہ کیا اس نعت خوانی کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں کو قریب لایا جا رہا ہے اس نعت خوانی کے ذریعے، یا لوگ دور ہو رہے ہیں؟ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ اس میں جو ہے وہ الگ الگ ایک ذہن ہے، جس طرح آپ نے اب سے پچھلے دنوں مطلب 2 سال 4 سال آپ پیچھے چلے ہیں تو ایک ذکر کا دور تھا کہ بھئی ذکر کے ساتھ جو ہے وہ نعت خوانی ہو رہی ہے، تو ایک نوجوان طبقہ جو ہے وہ اکثر محافلوں میں نظر آیا کرتا تھا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ حضور سے محبت کا ایک انداز تھا لوگوں کا کہ ذکر کے ساتھ نعت خوانی، تو اس طرح نعت خوانی کو بہت زیادہ عروج ملا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، ہر آنے والی گھڑی بہتر، بلند اور مزید بلند سے بلند تر، ہم آج ہیں کل یا نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو حضور کا ذکر نہ رکنے والا ہے اور نہ رکے گا کبھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے جہاں تک تبلیغ کا معاملہ رہا تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ذہن ہے، کوئی آتا ہے اس محفل میں تو کچھ لے کے جاتا ہے اور کوئی آتا ہے تو انجوائے کر کے چلے جاتا ہے، تو اس طرح ہر ایک کا، جس طرح ابھی کامران بھائی نے بتایا کہ بھائی ہم محفل میں گئے تو ایک شخص ہمیں ملا اور جب دوبارہ اسی جگہ پہ محفل میں گئے تو اس شخص کا حلیہ جو ہے وہ چینج تھا، وہ جب پہلے ملا تو وہ داڑھی منڈا تھا، سر ننگا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس جگہ پہ ہمارا جانا ہوا تو اس شخص کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے، سر پہ امامہ بھی سجا ہوا ہے، اور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی نعت خوانی سن کر اتنا متاثر ہوا کہ میں مسجد کا راستہ لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ تو گویا کہ نعت خوانی سے موجودہ دور میں فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ بات دراصل وہی ہے کہ اگر ہم نعت پڑھ رہے ہیں، سرکار کی تعریف، جیسے عابد نے کہا کہ بھائی سنتوں پر عمل کر کے اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہے، سرکار سے محبت کی بات کرتا ہے اور وہ نعت پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اب اس کی بات میں جو اس کے ریلیٹڈ ہیں، اس کے قریب ہیں، وہ جانتے ہیں اس کے عادت اطوار، تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے کہ یار اسٹیج پر تو بڑا عشق نظر آتا ہے اور اسٹیج کے بعد جو ہے نا وہ کچھ عشق نہیں ہے۔ تو میں نعت خانوں کو بھی پیغام دوں گا، اور جو نعت پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کا شوق رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، صورت کو اپنائیں، اس کے بعد پھر محبت کا دعویٰ کریں۔ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ دیکھیں دین ہم سے جو ہے کہ ہمارے اس کا تقاضا نہیں، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن جو ہے کہ یہ کمپلسری نہیں ہو جاتا کہ کوئی شخص کسی کی داڑھی نہیں ہے تو نعت ہی نہ پڑھے، نہیں کسی کی ٹوپی نہیں ہے تو نعت ہی نہ پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ یہ جو حلیہ ہے جو انسان بنا لیتا ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے معمولات تھے اسی طرح اس کو اپنائے، اگر کہیں نہیں ہو پاتا تو اس میں کوئی مذائقہ بات وہی اثر والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو فائدے کی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بھی داڑھی والے نہیں ہوتے تو وہ شخص ہمیں سنتا اور وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا کہ نہ وہ داڑھی رکھتا، لیکن جب اس نے ہمیں دیکھا کہ یار جو بول رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، یعنی عشق کی بات کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ میرا جو مائنڈ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کرنا آپ چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس چیز کو کمپلسری نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگ کیا آگے دور ہوں گے، بجائے قریب آنے کے وہ دوری پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کو جو ہے کہ ہم اپنے نجی معمولات جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ کیسا کھا رہے ہیں۔ اب امامہ تو ہم نے پہنا ہوا، لگایا ہوا سر پہ، اور داڑھی بھی ماشاءاللہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، لباس بھی ہمارا اسلامی ہے، لیکن ہم کام سارے غیر شرعی کر رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں،
نماز کی پابندی ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں جو ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ کمپلسری تو ہم کسی کو ڈنڈے کے زور پر تو کوئی کام نہیں کرا سکتے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، میں اگر تاثیر چاہتا ہے، صحیح بات ہے. دیکھیں تاثیر کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو، تو فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جو کام ہے اس کو اسی طریقے سے کیا جائے. اگر ہم دوسرے طریقے سے کرنا چاہیں کام تو ہو جائے گا، لیکن اس کا جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. دوسری بات کہ آپ نے کہا ثنا خانوں کا رویہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ بات بھی بڑا افیکٹ رکھتی ہے کہ اگر سرکار اللہ عز و جل نے آپ کو اچھی آواز سے نوازا ہے، اچھا آپ کو اچھا کیا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنا آتا ہے، تو آپ اس سے اپنے زبان سے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرو اور اس کو یعنی کہ دین کی طرف لے کے آؤ. یہ اس کا پیغام یعنی کہ نعت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار سے محبت بڑھے گی، تو محبت بڑھے گی تو وہ دین کی راہ میں اللہ کے قریب آئے گا. سبحان اللہ. واہ. اور اگر مطلب نعت کو کسی اور انداز سے بندہ لے رہا ہے کہ بس میں دنیا کا اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو دنیا تو مل جائے اچھا، جب گی. نعت ہم پڑھتے ہیں، اب نعت کی گفتگو، نعت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کافی اس طرح کے اشعار بھی موجود ہیں یا انداز ایسا اپنا لیا گیا، اس میں ردم، اس میں موسیقی کی موسیقیت نظر آتی ہے، یا کوئی نعت پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی گانے کی طرف دماغ چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو فلاں گانا تھا، اس کی ٹون میں یہ نعت لکھی گئی ہے یا پڑھی گئی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے آپ؟ ایسی صورت میں کیا کہیں گے، سات سر جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سر جو ہیں وہ سات ہیں، کہیں سے بھی آپ گھما پھرا لیں تو وہ طرز جو ہے وہ بنے گی انہی سات سروں سے، ٹھیک ہے نا. اب چاہے وہ گانے کی طرز ہو یا نعت کی طرز ہو. اور بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ایک مائنڈ کی بات ہے. اگر کوئی شخص حضور کی محبت میں محفل نعت میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں، تو اب آنے والا نعت خواں جیسی بھی نعت پڑھے، اسے یہ چاہیے کہ وہ حضور کی محبت میں بیٹھا ہے تو حضور کی محبت میں ہی سنے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا تصور جو ہے اگر وہ طرز کسی گانے کے وہ تو اوپر ہے. ڈیفینیٹ، وہ تو آپ دیکھیں کوئی بھی گانا اگر معروف گانا ہے جو لوگوں نے سن رکھا ہے، ٹھیک، اگر اس کی ہم طرز میں پڑھیں گے نا تو ڈیفینیٹ ذہن وہاں جائے گا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی اس انداز سے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے بھی الحمدللہ بے شمار نعتیں پڑھی اور بے شمار جگہ جانا ہوا الحمدللہ، لیکن کوشش یہی کی کہ جو ایک عرف عام میں گانے لوگ سنتے ہیں یا اس انداز سے ہٹ کر نعت پڑھی جائے، تاکہ نعت کا تقدس اپنی جگہ رہے. اگر ہم اس کو اس لیول پہ لے جائیں گے تو اس میں لوگوں کے کہنے کا پھر موقع ملتا ہے کہ یار ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہی ہے، نعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اور پھر نعت کے اسلوب پر بھی کہ ہم جو نعت پڑھ رہے ہیں اس کا انداز کیا ہو، اس کے کس طرز میں ہم پڑھیں، زیادہ موزوں ہو، زیادہ مناسب ہو، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی. اچھا، کچھ نعت خواں جو ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، کراچی شہر کے اندر یا پاکستان میں، جب وہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر جو ہے کہ وہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے جس طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کمرشل نہیں بنانا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات سمجھ گیا میں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے زبیر بھائی کہ اگر کوئی کس انداز سے نعت پڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں فلاں شخص کے پاس پیسوں کے لیے آیا ہوں، تو پھر وہ اس کا اجر اس کو وہ اگر دنیا میں اس کو چاہیے تو وہ مل گیا اس کو، اور اس کے پاس اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو میری حسب توفیق ہوگا میں آپ کو ہدیہ پیش کر دوں گا. تاکہ اب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اگر کوئی بندہ دور سے آ رہا ہے تو اس کے آنے جانے کے اخراجات وغیرہ، کنوینس، اس کے معاملات، تو وہ تو اس کو ملنے چاہیے، اس کا ہم اس سے انکاری نہیں ہے. لیکن بیجا اس کے اوپر مطلب تصرف کر دینا یا بیجا اس کے اوپر کہ بھائی میں تو مجھے یہ چاہیے، دو گے تو صحیح آؤں گا نہیں تو نہیں آؤں گا، تو پھر یہ للائیت نہیں رہی. طے نہ کیا جائے. نہیں طے تو مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی اگر میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں للائیت، کہ اگر وہ پیسے دے گا تو میں جاؤں گا اتنے پیسے جو میں مانگ رہا ہوں، اور اگر نہیں دے گا تو پھر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں.
تو پھر اگر وہ آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہے کہ آپ یعنی کہ بخوشی اور ایزیلی نکل جاتا ہے، تو پھر آپ اگر آپ کے پاس وقت بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، سرکار نے پسند فرمایا، آپ کو آواز ملی، اور اگر آپ مطلب وقت بھی ہے پھر آپ نہیں جاتے تو پھر آپ اپنے شعبے سے مطلب ناانصافی کر رہے ہو، اور کہہ سکتے ہیں کہ پھر للہیت نہیں رہی، رب کی رضا کے لیے، سرکار کی محبت کے لیے نہیں رہا، کہ اگر وہ پیسے دے دیتا تو آپ پھر 10 کام چھوڑ کے چلے جاتے، اور اگر پیسے نہیں دے پا رہا تو آپ پھر نہیں جا رہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت مختصر اور بہت جامع آپ نے جواب اس کا عنایت فرمایا۔ اچھا، آپ الحمدللہ ہر سال مدینے جاتے ہیں، آپ کی حاضری بھی ہوتی ہے، تو مدینے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کہ آپ مدینہ شریف گئے، مکہ المکرمہ گئے، اور وہاں پر آپ نے ہدیہ عقیدت بھی یقین پیش کی ہوں گے، اور مختلف اس کے علاوہ آپ شام یا دوسرے ملک بھی آپ گئے، وہاں پر بھی اپنے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کے سامنے، روضے کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھتے تھے، تو وہ کیفیات آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، وہ کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زبیر بھائی، بات یہ ہے کہ دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری اور حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب سرکار کے بارگاہ میں بندہ پہنچ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو اس کی نوعیت ہی، اس کا رنگ ہی چینج ہو جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے، کہ میری بخشش کا سامہ یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے کہ ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دیں۔ سبحان اللہ، تصور قائم ہو گیا ہے، تصور قائم۔ اچھا، اب اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کہ اس محفل میں بھی تصور قائم ہو رہا ہے، اور آپ نے وہ ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جائیں تصور میں اور نعت پیش کریں۔ جی سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار
کے قدموں میں ہاں رد کیسے بھلا ہوگی، اب کوئی دعا میری کیا کہنے، واہ، رد واہ، کیسے بھلا ہوگی، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارا یا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکارا یا سرکار کے قدموں میں، ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجیے، ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجیے، ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجیے، ہاں اس سال سلامی کو سرکار بلا لیجیے، ہاں رمضان میں سلامی کو سرکار بلا لیجیے، ہاں ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجیے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا سید کامران قادری اور محمد عابد قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور ارتقاء نعت کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، آپ کے تشریف آوری کا، گفتگو کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سید کامران قادری اور محمد عابد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ثناخواں کے ساتھ، نئے ثناخواں حضرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی طرح بزم عقیدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اس خیال سے اجازت دیجیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر عقیدت و محبت سے درود پڑھتے ہیں، آپ کی حمد و آپ کی نعت بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کا اثر ہمارے دلوں تک پہنچ جائے، ہمارے قلوب تک اس کا اثر پہنچ جائے۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔ اللہم صلی